پھر ایک مرتبہ میں دھوکہ کھاؤں؟ یہی تو بول کے تم یوسف کو لے گئے تھے، ابھی تک لا نہیں رہے۔ اب بنیامین کو پوچھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہم حفاظت کر کے برابر لائیں گے۔ تو حضرت یعقوب نے کہا کہ میں تم پر ایسا ہی اعتبار کروں جیسے اس کے بھائی یوسف کے بارے میں نے اعتبار کیا تھا۔ فاللہ خیر حافظا، میں تم پر تو کوئی اعتبار کرتا ہی نہیں ہوں۔ اب تدبیریں ہزار کر لو، تقدیر ہی غالب آتی ہے۔ تمہاری تسلی کی ہیں تدبیریں، اور کبھی ایسا نہیں ہوا ہے کہ تقدیر پر تدبیر غالب آ کے کیا ہوا، تقدیر بدل گئی، نہیں ہوتا ہے۔ تقدیر جو ہے وہ پھر آئے رجسٹری کی، پھر غلے کے لیے لائن میں کھڑے ہوئے، اور پھر معلوم ہوا حضرت یوسف علیہ السلام کو بھائی آئے ہوئے ہیں جس میں بنیامین بھی ہیں، تو فوری طور پر ان کو طلب کر لیا گیا، اور جیسے ہی بنیامین سے ملاقات ہوئی، دو سگے بچھڑے بھائی جو ملیں گے اتنے عرصے کے بعد دن جذبات کے ساتھ، وہی جذبات کے ساتھ انہوں نے مل۔ یہ بادشاہ جو پیتے تھے نا سوا، اس کو کہتے ہیں اس گلاس کو جس کے اوپر ہیرے جواہرات وغیرہ لگے ہوئے ہوتے، بادشاہ پینے کے لیے استعمال کرتے، اس گلاس کو سوا کہتے ہیں۔ تو فرمایا کہ سوا الملک، بادشاہ کا پینے کا پیالہ گم ہو گیا ہے۔ اب دیکھو یہاں پر بھی وہ بات ثابت ہو گئی، یہ میں کہہ رہا تھا، اللہ کی قسم تم خوب جانتے ہو کہ ہم اس ملک میں فساد کرنے نہیں آئے ہیں، نہ ہی ہم چور ہیں، یعنی کچھ بھی ہو جی۔ وہ دراصل نبی زادے تھے، ان کو بھی ایمان اسلام کیا تھا معلوم تھا، حضرت یعقوب کی پرورش میں پلے بڑے تھے، تو ان لوگوں کو بھی دراصل طیش آیا، ان لوگوں کو بھی اپنی حقانیت پیش کرنے کا موقع آیا۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، ہرگز بھی نہیں، بادشاہ کے قانون کی حیثیت سے وہ لے نہیں سکتا تھا، اپنے بھائی کو پکڑ کے رکھ نہیں سکتا تھا۔ کیوں؟ مصر میں چور کی سزا یہ نہیں تھی جو سزا انہوں نے کہی تھی۔ مصر میں چور کی سزا کیا تھی؟ کیا تھی؟ ٹیکس تھا، ہاں، جرمانہ عائد کرنا پڑتا تھا یا جیل جانا پڑتا تھا، لیکن غلامی میں ساتھ میں رکھنے کی سزا مصر میں نہیں تھی۔ MSLI ٹی وی، رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے۔ فلما رجعوا الى ابيهم قالوا يا ابانا منع منا الكيل فارسل معنا اخانا نقتل وانا له لحافظون۔ اب انہوں نے لمبا سفر کر کے پھر آئے کنعان اور پہنچ گیا غلہ وغیرہ، تو سب سے پہلی بات جو انہوں نے اپنے ابا جان حضرت یعقوب سے کہی وہ کیا کہی کہ دیکھو اب ہم کو منع کر دیا گیا ہے غلہ دینے سے، بادشاہ نے ہم سے کہہ دیا کہ تمہیں کوئی غلہ نہیں ہے۔ یا ابانا، اے میرے ابا جان، اے ہمارے ابا جان، منع منا الکیل، ہم سے منع کر دیا گیا ہے، ہمیں روک دیا گیا ہے کہ ہم دراصل کیا کریں، غلہ لینے کے لیے نہیں آ سکتے ہیں، اگر آنا ہے فارسل معنا اخانا، بادشاہ نے کہا ہے کہ ساتھ میں تو بھائی کو لے کے آئے، بنیامین کو لے کے آئے، نقتل وانا لہ لحافظون، تو اسی وقت تمہیں غلہ ملے گا اور ہم بڑے حفاظت کے ساتھ ابا جان لے جائیں گے، لے کے آئیں گے۔ اب یہ پھر دوبارہ، پہلے بھی یہی بات کہتے حضرت یوسف کو لے جاتے وقت، بڑے حفاظت کے ساتھ لے جائیں گے، ہاں ہمارے ہوتے ہوئے بھیڑیا کھا جائے گا کیا، وَنَحْنُ عُصْبَةٌ، یہ سب باتیں کیے، لیکن مکر گئے۔ اب بھی یہی معاملہ تھا، اب بھی ضرورت تھی غلے کی، اور باپ نہیں بھیجنے والے تھے، انہوں نے کہا کہ دیکھو کیسے بھی بھیجو، اور اب بھی پھر ہم قسم اٹھاتے ہیں کہ پورا ہم حفاظت کر کے بنیامین کو واپس لے آئیں گے۔ تو حضرت یعقوب نے وہی کہا جو کوئی بھی صحیح تر صالح تر انسان کہے گا، قال هل آمنکم علیہ الا کما امنتکم علی اخیہ من قبل فاللہ خیر حافظا وهو ارحم الراحمین۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ کیا میں ایسے ہی تم پر اعتبار کروں جیسے اس سے بیشتر اس کے بھائی کے معاملے میں اعتبار کیا تھا؟ ہاں، پھر ایک مرتبہ میں دھوکہ کھاؤں؟ یہی تو بول کے تم یوسف کو لے گئے تھے، ابھی تک لا نہیں رہے، اب بنیامین کو پوچھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہم حفاظت کر کے برابر لائیں گے۔ تو حضرت یعقوب نے کہا کہ میں تم پر ایسا ہی اعتبار کروں جیسے اس کے بھائی یوسف کے بارے میں نے اعتبار کیا تھا، فاللہ خیر حافظا، میں تم پر تو کوئی اعتبار کرتا ہی نہیں ہوں، اب میرا اعتبار، میرا محافظ تو کیا ہے، میرا رب ہے، فاللہ خیر حافظا، میں تو سب سے بہتر حفاظت کرنے والا اللہ کو مانتا ہوں، وہو ارحم الراحمین، وہی ہے جو سب سے بہتر رحم کرنے والا ہے۔ ولما فتح، یہ کب ہو رہا ہے؟ یہ غلہ ابھی کھولے بھی نہیں، جو اناج لائے تھے وہ اناج کھولے بھی نہیں، جیسے ہی وہاں پر تھیلے رکھے دوڑے بھاگتے آئے
ابا جان سے کہا کہ دیکھو اب اس کے بعد نہیں ملے گا، اگر ملنا ہے تو آپ اپنے چھوٹے بیٹے کو بھیجنا ہے۔ یہ بات کر کے کیا کیے، آگے بڑھے اور کھولا۔ وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ وَجَدُوا بِضَاعَتَهُمْ رُدَّتْ إِلَيْهِمْ، جب انہوں نے وہ مال کھولا تو یہ حیرت میں پڑ گئے کہ وجدوا بضاعتهم، جو بھی انہوں نے معاوضہ لے کے گئے تھے، جو درہم و دینار لے کے گئے تھے، وہ بھی اسی کے اندر پڑے ہوئے تھے جو واپس کر دی گئی تھی۔ قالوا یا ابانا ما نبغی، وہ خوشی کے مارے خوش ہو کے کہنے لگے ابا جان ہمیں اور کیا چاہیے، مال بھی اس بادشاہ نے واپس کر دیا ہے، ہاں ہذہ بضاعتنا ردت الینا، یہ دیکھو ہم نے جو مال لے کے گئے تھے خریدنے کے لیے وہ مال بھی دراصل واپس کر دیا ہے۔ ونمیر اہلنا ونحفظ اخانا ونزداد کیل بعیر ذلک کیل یسیر، کہ اس طرح واپسی سے اب ہم گھر والوں کے لیے کیا ہے، بہت اچھا رسد لائیں گے۔ نمیر اہلنا، نمیر دراصل غذا کو کہتے ہیں، ونمیر اہلنا، اب تو ہم اپنے گھر والوں کے لیے اور غذا لائیں گے، ونحفظ اخانا، اور میرے بنیامین کو آپ اگر دیں گے تو ان کی حفاظت بھی اچھی طرح کریں گے، ونزداد کیل بعیر، اور ایک اونٹ بار شتر یعنی ایک اونٹ غلہ زائد بھی لائیں گے، کیونکہ بنیامین کا حصہ جو نہیں آیا تھا وہ بھی آئے گا نا ساتھ میں، ہم 10 تھے تو 10 لائے، اب بنیامین کو لے کے جائیں گے تو 11 ملیں گے، ذالک کیل یسیر، تو اس طرح غلہ لے کے آنا آج تو میرے لیے ہمارے لیے بہت آسان ہو گیا ہے، تو آپ ضرور بھیجیے، ہم جا کے غلہ لے کے آئیں گے۔ اچھا اب منا کے ہی چھوڑا، جیسے پہلی مرتبہ حضرت یعقوب کو منا کے چھوڑا، بالکل اسی طرح دوسری مرتبہ بھی حضرت یعقوب مان گئے، اب کیونکہ صاف کہہ دیا کہ غلہ نہیں ملے گا، غلے کی ضرورت تھی، اناج کی ضرورت تھی، تو حضرت یعقوب نے کیا کیا، بھیجنا ہی ہے، مان لیا، لیکن اب دراصل بڑا کڑا ایک امتحان کے ساتھ مانا، کہا کہ قال لن ارسلہ معکم حتی تؤتونی موثقا من اللہ لتأتوننی بہ الا ان یحاط بکم فلما آتوہ موثقہم قال اللہ علی ما نقول وکیل۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ لن ارسلہ معکم، دیکھو میں تمہارے ساتھ کبھی نہیں بھیجوں گا، آپ حتی تؤتونی موثقا من اللہ، جب تک کہ تم اللہ تبارک و تعالی کو گواہ بنا کر پختہ اگریمنٹ نہیں کرتے، عہد نہیں کرتے میرے ساتھ۔ ہاں کیا عہد کریں گے، لَتَأْتُنَّنِي بِهِ إِلَّا أَن يُحَاطَ بِكُمْ، ہم ضرور بالضرور آپ کے خدمت میں بنیامین کو واپس لائیں گے، اللہ یہ کہ سب ہی گھر جائیں، یعنی سب کو کوئی ایسا حادثہ پیش آئے جس میں تم بھی نہ رہو بنیامین بھی نہ رہا تو وہ الگ بات ہے، لیکن تم تو آ جاؤ، بنیامین کو چھوڑ کے آؤ گے تو میں نہیں مانوں گا، بنیامین کو لا کے ہی رہنا تم، اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ کو گواہ بنا کر تم کو وعدہ کرنا پڑے گا۔ فلما آتوہ موثقہم، اب ان لوگوں نے کیا کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو گواہ بنا کر انہوں نے وعدہ کیا، تو قال اللہ علی ما نقول وکیل، یعقوب کہنے لگے کہ جو کچھ بھی ہمارے درمیان اگریمنٹ ہوئی ہے باپ بیٹوں کے درمیان، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی وکیل ہے، وہی گواہ ہے، ہاں اللہ کو گواہ بنا کے اب میں تمہارے ساتھ بھیج رہا ہوں بنیامین کو۔ اچھا اب ایک تدبیر بھی ساتھ میں، باپ ہوتا ہے نا جی، کچھ بھی کر لو بیٹے، وہ محبت تو نہیں چلی جاتی، ہاں ایک سے کبھی ناراض ہوتا ہے، ایک کو کبھی پیار کرتا ہے اس کے اچھائی سے اعتبار سے، لیکن محبت جو ہوتی ہے نا وہ سب سے ہوتی ہے۔ اسی واسطے جب یہ چلنے لگے تو انہوں نے کہا کہ قال یا بنی لا تدخلوا من باب واحد، انہوں نے کہا کہ اے میرے بچوں دیکھو، جب تم سفر کر کے برابر باؤنڈری پہ آ جاؤ گے، وہ زمانے میں سٹیز کے لحاظ سے انٹری کا مسئلہ کیسا تھا، ویزا وغیرہ کا مسئلہ نہیں تھا، سٹیز میں انٹری کا مسئلہ تھا، بڑے بڑے دروازے، اور اس میں سنتری کھڑے ہوتے تھے، باقاعدہ سپاہی کھڑے ہوتے تھے، پھر وہ جانچ پڑتال کرتے تھے، پھر اندر بھیجتے تھے، تو جہاں تمہارے دروازے مصر کے دروازے نظر آ جائیں گے تو اس وقت تم کیا ہونا، بکھر جانا، من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقہ، ایک دروازے سے پورے کے پورے 11 لوگ داخل نہ ہونا، بلکہ تم کیا کرنا، اپنے آپ کو کچھ بانٹ لینا، تھوڑے تھوڑے لوگ کر کے داخل ہونا۔ ہاں کیوں؟ اس واسطے کہ ان کو نظر نہ لگے، مفسرین کہتے ہیں کہ یہ تدبیر انہوں نے اس واسطے اختیار کی کہ ان کو نظر نہ لگے۔ کیوں؟ ایک ہی باپ کے 12 بیٹے تھے، اور 12 میں یہ 11 تھے، اور 11 بھی ماشاء اللہ نبی زادے تھے، بڑے خوبصورت تھے اور بڑے اٹھان والے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ کیا تھا، نبوت کا بھی ایک ان کے اندر نور تھا ماشاء اللہ سے، یہ کسی کو بھی متاثر کر سکتا تھا اور کوئی بھی گہری اور بری نظر ڈال سکتا تھا،
اور اس بری نظر کی وجہ سے نظر لگ سکتی تھی، اور نظر کا لگنا صحیح مسلم کی روایت کے مطابق حق ہے، جو لوگ اس کا انکار کرتے ہیں وہ باطل پہ ہیں۔ ہاں، العین حق، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نظر کا لگنا برحق ہے، اس کے لیے تدابیر آج بھی کرنی چاہیے۔ ہاں، اس کے علاوہ بھی کوئی ہونا ہے ہو کر رہے گا، لیکن عمومی طور پر بچوں پہ جلدی نظر لگتی ہے، خواتین پہ لگتی ہے، اور اسی طرح نوجوانوں میں بھی لگتی ہے نظر کا لگنا، لیکن حقیقت میں ایک چیز ہے جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ حتیٰ کہ حدیث میں ہے کہ نظر اتنا لگی، اتنا اثر رکھتی ہے کہ کبھی کبھی اگر ہو سکتا تھا تقدیر سے سبقت لے جانے کا مسئلہ، تقدیر سے بھی آگے نکلنے کا مسئلہ ہوتا تو نظر آگے نکل جاتی۔ تقدیر سے آگے نکلنے کا مسئلہ نہیں ہے، اس واسطے تقدیر سے تو آگے نہیں نکلتی، لیکن کئی مصائب و آلام نظر کی وجہ سے لگتے ہیں۔ جب بھی تم نکلتے ہو باہر نکلنے کے لیے بناؤ سنگار کرو، بچوں کو یہ پیناؤ وہ پیناؤ، اب لے آ کے سامنے سب کے سامنے میرا بیٹا ہے، میرا بیٹا ہے، میرا بیٹا ہے، کون کس کی نظر کیسی ہے، اس کے سے کیا کرتے، نظر لگنا نہیں بول کو کالا ٹیکا کرتے ایک کہ جی کالے ٹیکے میں اتنا پاور رہتا تو انہیں کاجل کئی کچھ بیچتا، انہیں لگالتا نہیں کالا ٹیکا، فینسی اسٹور والا کالا یہاں ایک ٹیکا، یہاں ایک ٹیکا، یہاں ایک ٹیکا، یہاں ایک ٹیکا لگا لے بیٹھ گا تو کیا اتنا پاور والا نہ انہیں تو خود بخود اسے مل جاتا نہیں پیسہ، انہیں کہیں کو بیچتا 1 روپے 2 روپے میں کاجل، وہ 1 روپے 2 روپے کا کاجل لے لگا کو انہوں لگا ڈالے گا تو وہ کالا ٹیکا کیا کرتا کہتے اسے نظر لگنے سے روک لا، ہندوانہ رسم و رواج۔ یاد رکھو یہ کالے سے ڈرنا ہی مثلا اصل کیا ہے، ہندوانہ ہے، یاد رکھو۔ کالی تعویذ، کالی مرغئی، سب کالا، ہاں انہیں سب بچاتے کہتے۔ کالی ڈوری ہاتھ میں بن لیتا، کالی ڈوری، یہ کہہ رہی ہے ہاں مجھے ڈر لگتا رات میں امی بنے سو اس سے، ابھی جب ڈر جائیں گا تو ہاں انہیں ڈر بھگانے کے بجائے ڈر دلاتا انہیں، نہیں آنے کے شیطانہ سب آنگے نکل کو پھینک پہلے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آ کر فتح مکہ کے بعد غزوہ یوں سمجھے حنین تھا تو ایک شخص آیا تھا جس کے پٹی بندھی ہوئی تھی، یہ پوچھا کیا ہے، کہا کہ یہ مجھے ڈر ہوتا ہے اس کے واسطے مجھے بندھا گیا ہے، کہا کہ یہی تو سب سے بڑا ڈر ہے، نکال پھینک اس کو، اگر تو یہی رکھتے ہوئے مر جائے گا تو جاہلیت کی موت مرے گا، مسلمان نہیں مرے گا۔ جس کے ہاتھ میں ڈوری ہے مر گیا، مسلمان نہیں مرے گا، اسلام کھو دے گا وہ۔ ہمیں معمولی چیز سمجھتے، بعض لوگ تو ایک نہیں 4 5 یہاں ایک ڈوری، یہاں ایک ڈوری، یہاں ایک ڈوری، پھر یہاں بھی ایک ڈوری، پھر اس کے بعد کیا ہے ہرا کپڑا، لال کپڑا، پیلا کپڑا، تگڑا ماں، کیا کیا کی ڈال لے کو کیا رے کرتا ہے تعویذ، مول صاحب تعویذ کائی کرے، ہاں جو بہت نظر لگتی بول کو انہوں فلاں بابا دیے سو، فلاں بابا کے پاس اتنا پاور ہے تو انہوں 11 روپے کو تعویذ کائی کو بیچتے، خود ہی ڈال لیتے نہیں پورے تعویذاں، ہاں انہوں بیچتے گئی کچھ، انہوں ان کے پاس اتنا پاور ہے نا، ڈال لیتے انہوں پورے، ان کو کہیں چھوتی پھر کوئی بھی مصیبت، کہیں کو بیٹھے بیٹھے جاؤ پیٹرول ڈال کو جلا ڈالتی انہیں، ہاں انہوں سب کو دیتے ہیں، تم نہ کیا ہے، تم نہ کیا ہے، تم نہ کیا ہے، کیا ہونے والا ہے، ہاں یہاں کا ستارہ یہاں ہے، وہ سے یہاں سے بدلاؤ، وہاں لگاؤ، انہوں بولتے ہیں دوسرے کو، ان کو معلوم نہیں 5 منٹ میں آتا پیٹرول کا 1 لیٹر پیٹرول ہے کیا، ان کو جلا کو خاکستر کرتا کرو بول کو، ان کو معلوم نہیں، چل کے چلے گا بیچارہ، ان کو معلوم ہے، اور کیا بولوں کھل کو، اس سے زیادہ بولنا بھی اچھا نہیں لگتا، معلوم تو ہے۔ یاد رکھو یہ تدابیر ہے ہی نہیں اصل میں، پھر کیا کرنا، دعائیں پڑھو جی، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ اعوذ بکلمات اللہ التامات ہے، آیت الکرسی ہے، 4 قل ہیں، یہ تو نظر کے لیے خاص ہے، جادو اور نظر کا توڑ ہی اس واسطے کہ انہی 2 صورتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتارا تھا، اور بسم اللہ الذی لا یضر کے بارے میں تو آپ کو صاف طور پر احادیث ہیں کہ یہ تو نظر توڑ کے لیے ہی ہے، جو پڑھ لیتا ہے اللہ اس کی حفاظت شام تک کرتا ہے، جو شام میں 3 مرتبہ پڑھ لیتا ہے صبح تک اس کی حفاظت میں رہتا ہے، کچھ نہیں ہوگا تمہیں، یقین کامل کے ساتھ آپ اعوذ بکلمات اللہ پڑھ لیں تو یاد رکھو کبھی کسی کی نظر نہیں لگے گی، بسم اللہ الذی لا یضر 3 مرتبہ، اعوذ بکلمات اللہ التامات 3 مرتبہ، اور جو بچے پڑھ نہیں سکتے ان کو پھونک دیں، ہاں ان کو دم کر سکتے ہیں، پھونکنے کا ثابت ہے، پانی وغیرہ پہ کرنے کا کچھ اور مسئلہ ہے، بعض اختلاف ہے علماء کا، لیکن ڈائریکٹ پھونکنے کا کسی کو اختلاف نہیں ہے، ہاں
خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی دعائیں پڑھ کے پھونک کے اپنے ہاتھوں کو مل لیتے تھے. پھونک کر مل لینے میں کسی کو کیا ہے؟ اعتراض نہیں ہے، یہ بالکل صحیح چیز ہے. تو اصل تو کرنا یہ چیزیں ہیں جن کو نظر لگتی ہے، جن کو پریشانیاں ہیں. تدبیر جو قرآن اور حدیث سے ثابت ہے وہ کر سکتے ہیں، وہ جو شرکیہ اعمال ہیں وہ نہیں کر سکتے. تو اسی واسطے انہوں نے ایک تدبیر سکھائی کہ دیکھو میرے بچوں، جب تم شہر میں داخل ہوگے تو یاد رکھو مل کے نہیں داخل ہونا کیا کہ کسی کی نظر پڑے، مختلف ابواب سے 2 3 بول کے داخل ہونا. لیکن اللہ کیا کہتا ہے دیکھیے، وما اغنی عنکم من اللہ من شیء، تاہم اللہ کی مشیت سے، اللہ کی تقدیر سے تمہیں ذرہ برابر بھی کوئی نہیں بچا سکتا. ہاں صاف عقیدہ بھی دے دیے بھائی، یہ تدبیر ہے بھائی، یہ تدبیر پر ہی انحصار نہیں ہے. اللہ کے اذن کے بغیر کوئی تم کو کچھ نہیں کر سکتا. یہی حالت اصل میں ہم نے بھی پہلے بتایا تھا جب ماس وغیرہ کا بڑا ولولہ تھا. بھائی یہ تدبیر کو تدبیر سمجھو، یہ تدبیر کو تم ایمان کا جز نما بناؤ کہ یہ اس کے بغیر تمہیں کیا ہے، آنا ہی نہیں ہے. اس کے بغیر آیت تو لگ جائیں گا کہتے، اس کے بغیر ٹوائلٹ کو کیسا جائیں گے تمہیں، منہ کے ساتھ دھوئیں گے تبھی لگیں گا، نہیں نکالتے نہیں تمہیں. ہاں نہانگے کیسا، ماسک کے اوپر سے پانی ڈال لو. تدبیر سمجھو، تقدیر نہیں ہے وہ. ہاں پہن لیتا ہے، پہن لو بھائی، کوئی مسئلہ نہیں، پہننے سے نہیں روکنا ہے، نہ ہم روکے. ہم نے کہا کہ مسئلہ یہ ہے کہ اعتماد اس پر نہ آئے. اس حد تک اعتماد شروع ہو گیا کہ ماسک کے بغیر انہیں خود تھر تھر کانپتا، کہاں لگ جاتی کہاں لگ جاتی کہاں لگ جاتی. ارے بیوقوف، لگنا نہیں لگنا یہ رب کے پاس ہے جی. ہاں لگنا نہیں لگنا رب کے پاس ہے. حج گیا، اچھا بچہ آدمی بھائی، اچھا جان پہچان کا آدمی، میں کیا سمجھا بڑا اللہ والا لگتا ہے نا. حج گیا وہ زمانے میں، انہیں حج بولیں دے، انہیں حج بولیں دے، مجھے کیا اس سے ملے تو سلام کر کو ہاتھ ملانا، السلام علیکم کیسے خیریت، کیا ہاتھ ایسا بڑھا رہا ہوں میں، اچھا کھینچ لگو، ہاں نہیں میں اب بھی ٹھیک ہے، نکو نکو تمہیں جاؤ. جی ویسا بھی کیا جی ڈر رہے، ہاں ویسا بھی کیا ڈر، پورا تدبیر کے اوپر ہی ہے پورا. جو کچھ بھی تم کر لیا اس سے کبھی نہیں لگے گی. 1000 چھینک کو کیا ہے ادھر لگاتا رہتا ادھر لگا رہتا، بیٹے کو اٹھا کو اوپر ڈال لیتا، پھر پیلے کو پھرتا رہتا آرام سے. اب بھی زندہ ہے بڈھا ہو. کرونا بھی آیا لاکھوں کو لے کو گیا لیکن بڈھے کو لے کو گیا نہیں، اب بھی ماشاءاللہ زندہ ہے. تمہاری تدبیر کہاں گئی تب؟ تدبیر کو تدبیر کا مقام دو. ہاؤ بھائی کیے انحصار اعتماد وہ اللہ پر، یہ کر لیا میں بس دل کی تسلی، بس معاملہ اعتماد تو اللہ کے پاس ہے. اور کبھی کیا ہے، لاکھ تدبیروں پر بھی تقدیر غالب آتی ہے یا نہیں ہے؟ ہے نہیں ہے جی. غالب کون آتی؟ تقدیر. لیکن تقدیر پر تدبیر غالب نہیں آتی. یاد رکھو کہ تابع کر کو جاؤ تمہیں، یہ نہیں ہونا وہ نہیں ہونا ایسا نہیں ہونا ویسا، برابر پھر پڑھتا جاؤ گڑے میں ماچ کہ ہونا لکھو تھا. ہاں ایسے ایسے واقعات پڑھاؤں مگر میں اس میں جاؤں تو 2-3 گھنٹے لگ جائیں. میں نے وہ کرونا کے معاملے میں بدنام ہوا اسی واسطے صرف کہ میں نے یہ کہا ہے بول کے. حالانکہ اب بھی میں اپنے بات کو واپس نہیں لیا ہوں، بالکل وہی ہے جو آج بھی کہہ رہا ہوں. تدبیر ہوتی ہے، تدبیر ایمان نہیں ہوتا. ہاں تو ایسے لوگوں کو میں نے ملا اور ایسے لوگ مجھ سے ملے اور واقعات صحیح طور پر سنائے جنہوں نے کرونا کے زمانے میں جیسے جیسے گورنمنٹ نے رول ڈالا اس سے 200% انہوں نے عمل کیا، مر گئے. جس نے نہ کبھی ماسک پہنا نہ اسے معلوم تھا ماسک کیا ہے، ماسک دیے تو بھی ناک کی چھنک کو اسے جیب میں رکھ لیتا تھا. انہیں کیا کہ ناک چھنک نے کپڑا دستا کرو بول سمجھ کو. انہیں اب بھی ہٹا کٹا پی لے کو وہ بھی 2 باٹلاں پیتا، پہلے 1 پیتا تھا اب 2 پیتا ہے، آرام سے ہے، خوش ہے. کیا ابھی نہیں بگاڑ سکے اسے. کیا بولے بھائی؟ ٹائم نہیں ہے بچے تمہیں.
تو فرمایا کہ وما اغنی عنکم من اللہ من شیء، اللہ کی مشیت اور تقدیر سے ذرہ برابر بھی تمہیں نہیں بچا سکتا. ان الحکم الا للہ، کائنات میں جو بھی چلتا ہے اللہ کے حکم سے چلتا ہے. علیہ توکل، تو اسی پر ہم کو توکل رکھنا چاہیے. میں توکل رکھتا ہوں. وعلیہ فلیتوکل المتوکلون، توکل کرنے والوں کو اللہ ہی پر توکل کرنا چاہیے. یعنی یعقوب علیہ السلام کہتے ہیں میں بھی اللہ پر ہی توکل کرتا ہوں، اور توکل کرنے والے آنے والے جتنے مسلمان ہیں ان سب کو بھی اللہ ہی پر توکل کرنا ہے. ولما دخلوا من حيث امرهم ابوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء الا حاجة في نفس يعقوب قضاها وانه لذو علم لما علمناه ولكن اكثر الناس لا يعلمون. چنانچہ جس طرح ان کے باپ یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام نے شہر میں داخل ہونے کا حکم دیا تھا اپنے بیٹوں کو، ویسے ہی اس میں داخل ہوئے، لیکن یہ تدبیر اللہ کی مشیت کے مقابلے میں کچھ کام نہیں آئی. یاد رکھو میں نے ابھی کہا نا، تدبیریں ہزار کر لو تقدیر ہی غالب آتی ہے. تمہاری تسلی کی ہیں تدبیریں، اور کبھی ایسا نہیں ہوا ہے کہ تقدیر پر تدبیر غالب آ کے کیا ہوا، تقدیر بدل گئی. نہیں ہوتا ہے، تقدیر جو ہے ہوتا. تو حضرت یعقوب نے جو سوچ کر کہا کہ تم سب مل کے ایک ہی دروازے میں داخل نہیں ہونا، الگ الگ داخل ہونا، اللہ کہتا ہے کہ ما کان یغنی عنہم، کچھ فائدہ نہیں دی یہ تدبیر جو یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو سکھایا تھا. الا حاجتن فی نفس یعقوب قضاها، وہ صرف اور صرف حضرت یعقوب کے ایک دل کا خیال تھا، بس ایک تدبیر تھی وہ، لیکن بچا نہیں سکی. جو کرنا تھا کیے، لیکن پھر بھی کیا ہوا، اگلے بار جاتے وقت بنیامین کو بھی کھو دیے. اب وہ آئے گا آگے. وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِمَا عَلَّمْنَاهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، جسے اس نے بے شک وہ ہماری دی ہوئی تعلیم کی وجہ سے صاحب علم بھی تھا، مگر اکثر لوگ اس حقیقت کو نہیں جانتے. یعنی یہ کام جو کیا تھا، تدبیر حق ہے، علم تھا، پیغمبر تھے، کیا، لیکن اس سے تدبیر میں حد سے زیادہ اعتماد کرنا یہ دراصل صحیح نہیں ہے. اسی لیے اللہ کہتا ہے کہ وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ، حضرت یعقوب علیہ السلام بڑے علم والے تھے، اور لما علمناہ، اس واسطے کہ ہم نے خود ان کو علم دیا تھا نبوت کا. وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں. وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ آوَى إِلَيْهِ أَخَاهُ قَالَ إِنِّي أَنَا أَخُوكَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. جب یہ لوگ یوسف علیہ السلام کے پاس آئے تو یوسف نے اپنے بھائی کو اپنے ہاں جگہ دی اور اسے بتا دیا کہ میں ہی تیرا بھائی ہوں، لہٰذا تم ان باتوں کا غم نہ کرو جو یہ لوگ تم سے کرتے رہے ہیں. یعنی مسئلہ کیا ہوا، پھر آئے رجسٹری کی، پھر غلے کے لیے لائن میں کھڑے ہوئے، اور پھر معلوم ہوا حضرت یوسف علیہ السلام کو بھائی آئے ہوئے ہیں جس میں بنیامین بھی ہیں، تو فوری طور پر ان کو طلب کر لیا گیا. اور جیسے ہی بنیامین سے ملاقات ہوئی، دو سگے بچھڑے بھائی جو ملیں گے اتنے عرصے کے بعد، جن جذبات کے ساتھ، وہی جذبات کے ساتھ انہوں نے ملا، انہوں نے ملاقات کی. پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ دیکھو جی اس کو میں اپنے پاس رکھ لیتا ہوں. تو حضرت بنیامین کو الگ سے بلا لیا، ہاں بلا کے کہا کان میں، میں تمہارا سگا بھائی یوسف ہوں، اور دیکھو اظہار نہیں کرنا، بول دیا حضرت بنیامین کو. اور اب تک جو ظلم و ستم تم اٹھا رہے تھے سوتیلے بھائیوں سے، وہ مجھے معلوم ہے، اب آج کے بعد نہیں اٹھاؤ گے، میں حفاظت کرنے والا ہوں، اب تم غم نہ کرو، جو کچھ بھی وہ لوگ کر رہے ہیں وہ میں دیکھ رہا ہوں. یہ بات کہہ کے الگ کر لیا. اب اس بارے میں بھی ایک تدبیر بڑی یونیک ہے. اب یہ کہتے کہ دیکھو تم 11 ہو، 11 میں سے ایک کو میرے پاس دے دو. تو پوچھتے کہ یہ کیوں جی، آپ کو محبت ہم سے تو سب کو رکھو شاہی مہمان، یہ ایک کو کیوں الگ پوچھتے ہو؟ تو حضرت یوسف نے ایک تدبیر کی، کہا کہ ہر کمرے میں 2 رہ جاؤ. جو جہاں رہنے کا مکان تھا تو کہا کہ ہر کمرے میں 2 رہ جاؤ، 2 بھائی. 10 بھائی آ گئے، 11واں بنیامین اکیلے رہ گئے. تو حضرت یوسف نے کہا کہ چلو یہ اکیلے ہیں، میرے پاس رہ لینے. معلوم ہی نہیں ہوا تبھی بھی. اب جب وہ آ گئے قریب تو کان میں کہا کہ دیکھو انا اخوک، میں تمہارا سگا بھائی ہوں یوسف، ہاں لیکن اظہار نہ کرنا. فلا تبتئس، اب دراصل غم کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اب تو میرے پاس ہی رہو گے. جو کچھ بھی ان لوگوں نے کیا کیا، میرے اب حضرت یوسف کے بعد
جن کے اوپر وہ لوگ جلے بھنے ہوں گے یا آوازیں کسے ہوں گے یا جو بھی کام کیا ہوگا حسد میں وہ حضرت بنیامین سے ہی کیا ہوگا. تو اس واسطے انہوں نے کہا کہ دیکھو غم نہ کرو، اب تم میرے پاس ہو، میں میری حفاظت میں ہو، اب یہ جو کچھ کر رہے ہیں اس کی تدبیر میں کرتا ہوں. فلما جہزهم بجہازہم، اب تدبیر شروع ہو گئی. فلما جہزهم بجہازہم جعل السقایۃ فی رحل اخیہ ثم اذن مؤذن ایتها العیر انکم لسارقون. پھر جب ان کے سامان کی تیاری ہو گئی جو ہونی تھی، مکمل ہو گیا سامان، تو ہوا یہ کہ سامان کو تیار کرنے کے بعد اپنے بھائی کے سامان میں اپنے پانی پینے کا پیالہ رکھ دیا. ہاں کون؟ کس کے بھائی کے؟ بنیامین کے. ہاں فی رحل اخیہ خاص. اب رکھ کے سی دیا. اب وہ لوگ آئے غلہ لینے کے لیے، غلہ لے لیے اور یہ غلہ بڑھ کے دیا گیا بنیامین کا، اور سب لوگ خوشی خوشی اب واپس ہونا شروع ہو گئے. تھوڑی دیر دور بھی نہیں گئے ہوں گے، ایک پکارنے والے نے اوپر سے پکارا، ثم اذن مؤذن، اسی سے مؤذن ہے، موزن بولتے نا، موزن بولے تو موزن کھا لے کچھ کھانا سو. اس کی اصل تلفظ جو ہے مؤذن، ہاں اذان دینے والا. جیسا ہمیں موزن بولتے ویسا چینی بھی کیا بولتا؟ اشہد اللہ الہ الا اللہ. کیا کہ ایک پڑے سر کا رہتا ہو، ہاں اذان نہیں رہتی، وہ عجیب ہی رہتی. نہ اذان سیکھتا نہ کو داتا رہ سو ٹائم میں بولتا، پورے داتا جھڑ گڑ کو بوڑھا ہوگا بات، ایک لفظ بھی نکلتا نہیں اسے بلا لگا کو مؤذن بنا آتے. اب گھر میں بھی لاتا بات تجھے، باہر بھی لاتا، اس واسطے لاتا کہتے بھی نہیں پڑھیں گے تو مسجد میں نہیں پڑھیں گے، اس کے ایسے یہاں بیٹھ جا، تجھے جو بھی دیتے ہیں کہ آتا سو کھا لے پی لے کو، زندگی گزار لے وہ. انہیں مؤذن ہمارا لا حول ولا قوت. حالانکہ مؤذن کا بہت بڑا رتبہ ہے، بہت بڑا. قیامت کے دن اس کی گردن سب سے اونچی ہوں گی، لوگ پہچان لیں گے کہ یہ اذان دیا کرتا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں. اتنی عظمت ہے مؤذن کی. تو پکارنے والے نے پکارا، اذن مؤذن ایتها العیر، اے قافلوں والو انکم لسارقون، تم لوگ چور معلوم ہوتے ہو. اب وہ آ کے پلٹے، قالوا واقبلوا علیہم ماذا تفقدون. حضرت یوسف کے بھائی پلٹے اور کہا کہ بھائی کیا چیز گم ہو گئی ہے تمہاری، کیوں ہم کو چور بولتے ہو؟ تو انہوں نے کہا، جو آئے ہوئے تھے لوگ، تو قالوا نفقد صواع الملک ولمن جاء به حمل بعیر وانا به زعیم، کہ ہمارے بادشاہ کا پینے کا پیالہ. بعضوں نے کیا کر دیا، ناپنے کی وہ جو کیا ہوتی ہے جی مدھ جو ہوتی ہے نا، اس کو بول دیا ہے. لیکن صحیح تر بات صواع الملک، صواع سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ دراصل کیا نہیں تھا، ناپنے کا نہیں تھا. یہ بادشاہ جو پیتے تھے نا، صواع اس کو کہتے ہیں، اس گلاس کو جس کے اوپر ہیرے جواہرات وغیرہ لگے ہوئے ہوتے، بادشاہ پینے کے لیے استعمال کرتے، اس گلاس کو صواع کہتے ہیں. تو فرمایا کہ صواع الملک، بادشاہ کا پینے کا پیالہ گم ہو گیا ہے. اب دیکھو یہاں پر بھی وہ بات ثابت ہو گئی، یہ میں کہہ رہا تھا. کیا بات؟ ہاں جی، ہاں یوسف علیہ السلام فائنانس منسٹر نہیں تھے. وہ جو مانگے وہ بادشاہت مانگی، بادشاہ مجھے دے دے اختیار، تو بادشاہ نے اختیار دے دیا. اگر ویسا نہیں ہوتا تو یہاں صواع الملک نہیں آتا، بادشاہ کا پیالہ نہیں آتا. ملک کہتے ہیں بادشاہ کو. یہاں جب لوگ کہہ رہے تھے کہ بادشاہ کا پیالہ گم ہو گیا ہے، جو حضرت یوسف علیہ السلام پیتے تھے وہ پیالہ گم ہو گیا ہے، تو معلوم ہوا کہ وہ پورے کے پورے بادشاہ سب لوگ مانتے تھے. تو اسی واسطے کہا کہ صواع الملک، یہ بادشاہ کا پیالہ گم ہو گیا ہے. وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ، کہ فرمایا کہ یہ بھی ساتھ میں اعلان ہے، شاہی اعلان، جو کوئی اس پیالے کو ڈھونڈ کر لائے گا اسے ایکسٹرا انعام دیا جائے گا، 1 اون کا غلہ. جاء به حمل بعیر، بعیر کہتے ہیں اونٹ کو، اون جو اٹھا سکتا ہے 1 اون کا غلہ زائد دیں گے. وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ، کہنے والا کہہ رہا تھا کہ میں اس کا ضامن ہوں، یعنی جو ان کی طرف سے آ کے کہہ رہا تھا کہ تم لوگ چور ہو. وہ جو کمیٹی آئی ہوئی تھی کہاں سے؟ حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف سے. انہوں نے کہا کہ ہم اس کے ضامن ہیں، کہ جو بھی لا کے دے گا اسے ہم دلائیں گے باقاعدہ طور پر 1 اون کا غلہ. اچھا، قالوا تاللہ لقد علمتم ما جئنا لنفسد فی الارض وما كنا سارقین. وہ کہنے لگے، یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی کہنے لگے، اللہ کی قسم تم خوب جانتے ہو کہ ہم اس ملک میں فساد کرنے نہیں آئے ہیں، نہ ہی ہم چور ہیں. یعنی کچھ بھی ہو جی، وہ دراصل نبی زادے تھے، ان کو بھی ایمان اسلام کیا تھا معلوم تھا. حضرت یعقوب کی پرورش میں پلے بڑے تھے، تو ان لوگوں کو بھی دراصل طیش آیا، ان لوگوں کو بھی اپنی حقانیت پیش کرنے کا موقع آیا. انہوں نے کہا کہ نہیں، ہرگز بھی نہیں. کیا تم ایسا لگتے ہیں کہ ہم آ کر فساد کرنے کے لیے زمین میں آئے ہیں؟ ہرگز بھی نہیں. تو معلوم ہوا چوری بھی ایک فساد فی الارض ہے.
چوری خالی چوری نہیں ہے، چوری فساد فی الارض کے برابر ہوتی ہے. کبھی کبھی ایک چوری کی وجہ سے خاندانوں کے خاندان مٹ جاتے ہیں. تو ہم فساد کرنے نہیں آئے ہیں. تم اچھی طرح جانتے ہو کیا ہمارے کپڑوں سے، ہمارے عادات اطوار سے ہم لوگ چور لگتے ہیں؟ یہی پوچھنے کا تھا. لقد علمتم ما جئنا لنفسد فی الارض، کیا تمہیں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہم فساد کرنے کے لیے آئے ہیں؟ وما کننا سارقین، اور ہم چوری کرنے والے نہیں ہیں. تو ایسا لگتا ہے ہم کو دیکھ کر کہ ہم چور ہیں. اچھا، انہوں نے بحث کرنا مناسب نہیں سمجھا، کیونکہ معاملہ معلوم بھی تھا نا جی، اس واسطے بحث کرنا مناسب نہیں سمجھا. انہوں نے سیدھی سیدھی بات پوچھی. قالوا فما جزاؤہ ان کنتم کاذبین. وہ بولے کہ دیکھو اگر جھوٹے ثابت ہوئے تو اس چور کی سزا کیا ہوگی؟ وہ بولو، چور ہیں چور نہیں ہیں، فساد فی الارض کرنے آئے تھے نہیں کرنے آئے تھے، یہ سوال نہیں. اب سوال یہ ہے کہ اگر چور کسی کے تھیلے سے پیالہ نکل گیا بادشاہ کا، چوری پکڑی گئی، تو اس کی سزا کیا ہے؟ وہ بولو. تو حضرت یوسف کے بھائی جو تھے انہوں نے کہا کہ دیکھو، قالوا جزاؤہ من وجد فی رحلہ فہو جزاؤہ کذالک نجزی الظالمین. ہمارے گاؤں کے اندر، ہمارے معاملے میں، یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس تو یہی سزا ہے کہ جس کے سامان سے چوری کا مال نکلے گا یا جو بھی چور ثابت ہوگا اس کے لیے وہی بدلہ ہوگا، یعنی اسی کو غلام بنا کے رکھ لیا جائے گا. یہ کہاں تھی؟ یہ قانون کہاں تھا؟ مصر میں نہیں تھا، کنعان میں تھا. کنعان میں قانون کیا تھا؟ ہاں، کنعان میں قانون کیا تھا کہ جو چوری کرتا یا چوری ثابت ہو گئی، جس کی چوری ثابت ہو گئی اس کو 1 سال تک اس کا غلام بننا پڑتا. وہی خود وہیں پر رہ کے کیا کرے، کام کرے اس کا. 1 سال کی غلامی کے بعد رہائی ہوتی. تو اب ان کو معلوم نہیں تھا مصر میں کیا ہے. اور دیکھو اللہ تبارک و تعالی اصل میں تدبیر سکھا رہا تھا، اس واسطے انہوں نے پوچھا بھی نہیں کہ فما جزاؤ، کیا بدلہ ہے، کیا سزا ہے. تو یوسف کے بھائی یہ بھی پوچھ سکتے تھے، وہ چھوڑو بھائی کیا سزا ہے، تمہیں بولو مصر میں کیا سزا ہے. پوچھ سکتے تھے نہیں، یہ چھوڑو ہمارے پاس کیا سزا ہے، غلطی کہاں ہوئی؟ مصر میں ہوئی. تمہیں بولو مصر میں کیا سزا ہے. وہ پوچھنے کے بجائے انہوں نے فوری طور پر کیا کہہ دیا، قالوا جزاؤہ من وجد فی رحلہ فہو جزاؤہ. ہمارے ہاں تو یہی ہے جزا، یہی ہے بدلہ کہ جس کے سامان سے نکلے گا جو چوری ثابت ہوگی وہ رہ جائے گا بدلے میں اس کے پاس، مالک کے پاس. کذالک نجزی الظالمین، اسی طرح ہم ظالموں کو سزا دیتے ہیں، یعنی اسی طرح ہم چوروں کو سزا دیتے ہیں ہمارے گاؤں کے اندر. اچھا، اب کیا ہوا؟ یہ بات چیت ہو گئی نا، معلوم بھی ہو گیا، انہی کے زبان سے نکل گیا کہ جو چوری ثابت ہوگی وہ پکڑا جائے گا، اس کو رکھ لیا جائے گا. فبدأ بأوعیتہم قبل وعاء اخیہ ثم استخرجها من وعاء اخیہ. کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ پھر وہ جو کمیٹی آئی ہوئی بھی تھی انہوں نے سامان کھولنا شروع کر دیا. اور ان کو بھی پتا تھا، کیونکہ حضرت یوسف بتا دیے تھے کہ میں نے تدبیر کی ہے. ہاں، یہ جو پیالہ گم ہوا نا جی، وہ پیالہ گم نہیں ہوا تھا، پیالہ رکھ دیا گیا تھا، اور رکھنے والے خود حضرت یوسف تھے. رکھنے کا مقصد یہ تھا کہ کسی نہ کسی طرح بنیامین کو اپنے ساتھ رکھ لیا جائے. تو جو کمیٹی ادھر آ کے کھول رہی تھی ان کو بھی پتا تھا کہ بنیامین کے اس میں پیالہ ہے. تو اسی واسطے اللہ کہتا ہے فبدأ بأوعیتہم قبل وعاء اخیہ، کہ انہوں نے کیا نہیں کیا، ڈائریکٹ بنیامین کا تھیلا کھولنا شروع نہیں کیا، بلکہ جیسے معلوم نہیں ہونے والا کھولتا ہے ویسے پہلے کیا کیے، بھائیوں کے تھیلے کھولنے شروع کیے. ڈائریکٹ کھولتے پہلے مل جاتا کیا جی، کیا کہی، کھولتے ہی پہلے مل گا نا جی، کیا معلوم تھا کہ تم کچھ سوال ہو سکتا تھا نا. تو اس واسطے اللہ کہتا ہے نہیں، فبدأ بأوعیتہم قبل وعاء اخیہ، کہ انہوں نے پہلے سامان جس کا کھولا وہ بھائیوں کا تھا دوسرا، پھر اس کے بعد آخری میں لے آ کے بنیامین کا کھولا. ہاں، جیسے ہی کھولا ثم استخرجها من وعاء اخیہ، ان کے دامان سے بادشاہ کا وہ مرصع ہیروں سے بھرا ہوا جو پیالہ تھا وہ مل گیا. اب دیکھیے، کذالک کدنا لیوسف، اسی طرح ہم نے یوسف کو تدبیر سکھائی. گویا کہ یہ پورا انتظام رب نے حضرت یوسف کو بتایا تھا جو انہوں نے کیا تھا. کدنا لیوسف، اور قید کا ایک معنی ہے مکر، لیکن جب اللہ کی طرف منسوب ہوگا تو ہم مکر نہیں بولیں گے. ہاں، یہ ترجمہ نہیں ہوگا کہ اسی طرح ہم نے یوسف کو مکر سکھایا، چال بازی سکھائی، نا،
اس کا صحیح ترجمہ یہ ہے کہ اس طرح ہم نے یوسف کو تدبیر سکھائی کہ کس طرح وہ اپنے بھائی کو ساتھ میں رکھے. کیوں؟ ما کان لیاخذ اخاہ فی دین الملک الا ان یشاء اللہ نرفع درجات من نشاء وفوق کل ذی علم علیم، کہ اس واسطے کہ وہ اپنے بادشاہ کے دین کے اندر یعنی قانون کے اندر اس کو لے نہیں سکتا تھا الا ایک کہ اللہ چاہے. کیا مطلب؟ ما کان لیاخذ اخاہ فی دین الملک، بادشاہ کے قانون کی حیثیت سے وہ لے نہیں سکتا تھا، اپنے بھائی کو پکڑ کے رکھ نہیں سکتا تھا. کیوں؟ مصر میں چور کی سزا یہ نہیں تھی جو سزا انہوں نے کہی تھی. مصر میں چور کی سزا کیا تھی؟ کیا تھی؟ ٹیکس تھا، ہاں، جرمانہ عائد کرنا پڑتا تھا یا جیل جانا پڑتا تھا. لیکن غلامی میں ساتھ میں رکھنے کی سزا مصر میں نہیں تھی. تو اللہ کیا کہتا ہے؟ ما کان لیأخذ اخاہ فی دین الملک، بادشاہ کا جو قانون مصر میں لاگو تھا، اس سے پہلے کا بادشاہ جو تھا اس کا جو قانون ابھی بھی چل رہا تھا نا، وہ قانون کے مطابق یہ اپنے بھائی کو لے نہیں سکتا تھا الا ان یشاء اللہ، الا ہے کہ اللہ چاہے. اس واسطے ہم نے کیا کیا؟ یہ تدبیر سکھائی اور اس طرح ان کو بولنے پہ رکھا، اور یہ خود اپنے دام پھنس گئے بول کر کہ جو کوئی بھی چوری کرتا ہے وہ اسی کا غلام بن جاتا ہے. اب یہاں پر ایک بات بھی نوٹ کر لیجیے، اللہ نے کہا کہ دین الملک. اب یہاں پر اچھی طرح سمجھ جائیے دین کا مفہوم جو یہاں آیا ہے اصل مفہوم میں استعمال ہوا ہے. یہاں پر ہم بھی جو دین 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 کہتے ہیں نا، کسے بولتے جی دین ہے؟ ہم جو دین بولتے نا بھائی، کسے بولتے ہیں ہمیں؟ تمہارا دین کیا بھائی؟ ہاں، اسلام. جو بولتے ہیں نا دین اسلام، دین اسلام، دین اسلام، کیا مطلب دین اسلام بولے تو؟ بولو کیا مطلب دین اسلام بولے تو؟ نیت کرنا، وے آف لائف. اچھا، ابھی کہتے ہی بولو دوسرے نظام کو بلانا، ہاں، دنیا کیسا چلانا کر کو بول کو. اچھا ہاں، دوسرا بولو، کون تو ہی بولو. کیا دین کا تو کیا تے زمانے سے سنتے ہی نہیں، دین اسلام، دین اسلام، دین اسلام. کیا دین کا تو؟ ہاں جی، قرآن حدیث کو چلنا. ہاں، اس کے بعد کون کی بولے نا؟ شریعت، شریعت، شریعت برابر. دین کا مطلب ہے قانون. دین الملک، بادشاہ کے قانون میں یہ نہیں تھا. کیا نہیں تھا؟ ہاں، بادشاہ کے قانون میں، وہاں کی بادشاہ کے قانون میں نہیں تھا چوری کرا تو اسے پکڑ کو رکھ لینا بول کو. اس واسطے انہوں نہیں کر سکتے تھے کام. حضرت یوسف علیہ السلام چوری ثابت بھی ہو جاتی تو بنیامین کو کیا نہیں کر سکتے تھے؟ انہوں نہیں رکھ سکتے تھے. تو دین الملک یہاں پر لغوی اعتبار سے دین کا معنی استعمال ہوا ہے، تو اصل مطلب ہے دین قانون کو بولتے ہیں، قانون کو. اسلام کیا ہے؟ قانون ہے. شریعت کیا ہے؟ قانون ہے. اب قانون کو اگر آپ جان کے عمل کریں یا انجانے میں چھوڑیں، قانون آپ کو معاف نہیں کرتا. یاد رکھو، جو ہماری سب سے بڑی منمانی ہے یہی ہے. اصل میں ہم نے اسے قانون کبھی مانا ہی نہیں. اگر تم قانون مانتے نا جی، کبھی پیسے کے لیے کسی اور کے پاس جاتے بھی نہیں، کسی وکیل کو لیتے بھی نہیں، اور کبھی دوسرے سے فیصلہ کراتے بھی نہیں. یہ تو پورا قانون ہے. ماں کے پیٹ سے رہنے والے جنین سے لے کر قبر کی گور میں مرنے والے بندے تک کا قانون ہے یہ قانون اسلام. یہ ہوگا تو کیا کرنا، یہ ہوگا تو کیا کرنا، یہ ہوگا تو کیا کرنا، یہ ہوگا تو کیا کرنا. پورا قانون ہے تمہارے واسطے، کسی دوسرے قانون کی تمہیں ضرورت ہی نہیں ہے. یہ قانون دیا اللہ نے. اب قانون پڑھ کے جان کے عمل کرنا تمہاری ذمہ داری ہے. اگر تم نے قانون نہیں جانا اور عمل نہیں کیا اور کل اللہ پوچھے تو تم کہو کہ میں قرآن نہیں پڑھا، اللہ مجھے قانون معلوم ہی نہیں تھا. طلاق دیکھو کتنے بار ہونا بلا لیا بیوی کو، مجھے معلوم ہی نہیں کہ 3 طلاق کے بعد بلانا نہیں. تو اس وقت اللہ ایکسکیوز کرے گا یا چھوڑے گا یا پکڑے گا؟ پکڑے گا. کیوں؟ قانون کی لا علمی اس بات کا ثبوت نہیں ہوتی کہ قانون تمہیں سزا نہ دے.
ہاں میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں مثالی اعتبار سے، ایک بندہ کیا کر رہا تھا، پہلے انٹری گلی تھی، اچانک کیا ہوا، اب بریجا ملنے کو ہی مثالاً نو انٹری بورڈ لگا دیا، اسے معلوم نہیں، انہیں کتنی بار گیا ہے وہ گلی میں، نو انٹری نہیں تھی، اب نو انٹری لگ ہے، انہیں دیکھا بھی نہیں، گاڑی لے چلے گا، پولیس والا پکڑ لیا، اب تمہیں پولیس والے کو بولو مجھے معلوم ہی نہیں تھا، نو انٹری نہیں تھی، پولیس والا کیا بولے گا، او معاف کر لو غلطی سے پکڑ لیا، چل جاؤ، بولے گا یہ نہیں چلے گا، انہیں بولیں گا تیری ذمہ داری کہ تو دیکھے قانون پڑھے، تو جانے یہ نو انٹری ہے یا انٹری ہے، اب چلان کٹے گا، یہی قانون ہے اصل رب کے پاس، تم کو معلوم نہیں، پڑھو جانو قانون کیا ہے تمہارے اوپر، شادی کرتے ہیں قانون جانو، شادی کرنے پہ حقوق کیا ہیں، بیوی پہ کتنے ہیں، ہاں شوہر کے کیا ہیں، ماں کا کیا حق بنتا ہے اس میں، ہاں جا کو سب سپر کر کو لونڈی بنا کو ماں کے سپر کر ڈال کو، میں بہت ماں کو مانتا ہوں کرو، بولے تو ماں کو بھی مانتے ہیں، لیکن بیوی کا بھی حق ہے نہیں، وہ کب دینا تمہیں پڑھے نہیں نا، بغیر سائیکل چلانے بھی نہیں آیا تمہیں، آ کو اچانک سیدھا لے کو بلٹ لے کو نکلے تو کیا ہونا سو حالت، خود بھی گھٹنے پھوڑیں گے، بلٹ کے بھی کیا ہے گھٹنے پھوڑیں گے، وہی حالت، تم قانون پڑھے نہیں، کیا شادی بیاہ کا معاملہ ہے، کیا اصول ہیں، کیا حقوق ہیں، شادی کر لے گا خالی مزے کے واسطے کر کو، 4 دن کے بعد قاضی صاحب کے پاس آ کر کئی کو جی طلاق ہونا، بھائی بہت دماغ خراب کر ڈالے بھائی 4 دن سے، ہاں دماغ خراب ہی کریں گی، نہ تمہیں پڑھے نہ انہیں پڑھے، کوئی بھی نہیں پڑھے، قانون تمہارے اوپر لاگو ہے تو تم کو سیکھنا ہے قانون، اتنا وقت نہیں ہے تو کم از کم اتنا تو سیکھنا جو تمہارے زندگی سے متعلق ہے، کوئی بندہ تجارت کرتا جانا عالم کے پاس، مول صاحب یہ تجارت ہے، یہ کیا اصول ہیں، کر سکتا ہوں یہ جائز ہے کیا مجھے، جب آپ کو مل گئی تو پھر کرنا ہے، انہیں جا کو پھنس جاتا لاکھوں دال کو ڈب کو، میں ایسا کرا تھا معلوم کہ مولوی صاحب ایسا ہوا، ہاں ہوں گا وہ چھونگا، تو کائی کو سوچا نہیں، پہلے پوچھنا تھا قانون کیا ہے، کون کی بولا کہتے تم نہ آکو لاکھ دو 3000 دے، تم جا کو انہوں کیا کرے، گھر بیچ کو 1 کروڑ دے آلے، وہ 1 کروڑ منٹ سے نکال کو انہیں کیا کرے، 1-2 مہینے 3 مہینے دیتا رہا، لاکھ کو 3000 بول کو، اس کے بعد پورا دبالک چلے گا، قصہ ختم، دبا لے گیا بعد آپ کو بولتا ہے انہیں چلے گا نا، انہیں ایسا تو دیا کائی کرے، پیسے کو پیسہ سود ہوتا، دیناش نہیں، وہ غلط ہے، وہ کوئی کہتا ہے کہ لاکھ کو میں 3000 مہینے کو دیتا ہوں، سود ہے، وہ پیسے کو پیسہ، قانون غلط، تمہیں لاکھوں دے ڈالے پھر نقصان ہونے کے بعد روڑے کو پھرتے ہیں، تو تمہاری اپنی من مانی تھی، تمہیں سوچا نہیں قانون کیا بولتا ہے، اس وقت پوری بربادی آئی، کتنے لوگ ہیں ٹھگا کے، وہ بنگلور کا کوئی تھا، وہ حیدرآباد کا کوئی، کتنے لوگ ہیں جو ہمارے مال کو لوٹ کے لے جا رہے ہیں، ہم کو پتا بھی نہیں کہ قوانین کیا ہیں، کن کو مال دینا ہے، کن کو مال نہیں دینا ہے، مال میں سے کوئی نفع بول کے دیتا ہے تو اس کا اصول کیا ہے، نفع کون سا نفع ہوتا ہے، کون سا سود ہو جاتا ہے، ہم کو پتہ ہی نہیں، تو فرمایا کہ فی دین الملک، بادشاہ کے قانون میں نہیں تھا، اللہ ان یشاء اللہ، اللہ کہ اللہ چاہے، نرفع درجات من نشاء، اسی طرح ہم دراصل جس کی چاہتے ہیں بلندیاں عطا کرتے ہیں، حضرت یوسف کو کہاں سے نکال کے کہاں پہنچا دیا، وفوق کل ذی علم علیم، اور ہر ایک علم والے کے اوپر ایک علم والا ہے، یہی دنیا کا اصول ہے، کون بھی آپ کو نہیں بول سکتا میرے سے زیادہ کسی بھی علم نہیں، پکا جاہل انہیں، اس سے بڑا جاہل کون بھی، اللہ کہتا ہے وفوق کل ذی علم علیم، وفوق کل ذی علم علیم، ہر ذی علم کے اوپر، ہر علم والے کے اوپر ایک علم والا ہے، ہاں یہ چلتا رہے گا یہاں تک کہ یہ علم کی منتہا جو ہے نا وہ رب العالمین کے پاس پہنچ جائے گی، پھر اس کے اوپر کوئی عالم نہیں ہے، لیکن انسانوں میں کبھی کوئی نہیں کہہ سکتا کہ پوری زندگی علم میں گزار دے، تبھی بھی وہ نہیں کہہ سکتا کہ میں سب سے بڑا عالم ہوں، حتیٰ کہ حضرت موسیٰ اس وقت کے پیغمبر تھے، انہوں نے بھی دراصل یہ کہا تو اللہ کو پسند نہیں آیا، اللہ نے کیا کیا کہ حضرت خضر کے پاس بھیج دیا کہ جاؤ دیکھو وہ علوم ان کے پاس ہیں جو آپ بھی نہیں جانتے، وہ لمبا واقعہ ہے، میں نے اس کی تشریح بھی کی ہے، کہیں آپ کو مل بھی جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، بڑی خوشی و مسرت کے ساتھ اس بات کی اطلاع دی جاتی ہے کہ اب تک بحمد اللہ MSLI چینل کے ذریعے سے آپ فضیلت الشیخ حافظ جاوید عثمان ربانی حفظہ اللہ کے شارٹ کلپس اور اسٹیٹس سماعت کر رہے تھے۔ اب آپ لوگوں کی آسانی کے لیے حافظ جاوید عثمان ربانی شارٹ کلپس کے نام سے ایک الگ چینل اوپن کیا گیا ہے، جس کے ذریعے سے آپ شارٹ کلپس ہی پائیں گے۔
تفسیری خطابات کے لیے آپ MSLA چینل کی طرف رجوع کریں۔ آپ تمام سے گزارش ہے جلد از جلد ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے ذریعے سے روزانہ کے اپڈیٹ حاصل کریں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ MSLI TV رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے۔